السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج بہت ہی امپورٹنٹ مسئلہ لے کر آپ لوگوں کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ ایک ماحول آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کسی کے یہاں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے اور فون پر خبر آتی ہے تو ہم لوگ فٹافٹ اس کی میت میں پہنچتے ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے الحمدللہ۔ مگر دیکھا ہے کہ جب غسل دینے کی باری آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ فلاں کو بلاؤ غسل دینے کے لیے میت کو، فلاں کو بلاؤ غسل دینے کے لیے میت کو۔ جب کفن پہنانے کی باری آتی ہے تب بھی یہی حال ہوتا ہے۔ جب جنازہ لے کر چلتے ہیں تو بہت سارے لوگ، 500 لوگ، 1000 لوگ، اور کسی کی میت میں تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں۔ مگر جب جنازہ لے کر قبرستان میں پہنچتے ہیں اور جب جنازہ رکھا جاتا ہے اور اعلان کیا جاتا ہے کہ نماز جنازہ پڑھ لو، تو 80% لوگ سائٹ پر ہو جاتے ہیں، صرف 20 یا 30% لوگ جنازے کی نماز میں شامل ہوتے ہیں۔ جب پوچھا جاتا ہے بولے نہیں ہمیں نماز کا طریقہ معلوم نہیں ہے، ہمیں یہ نہیں آتا ہے وہ نہیں آتا ہے۔ تو آج میں الحمدللہ آپ لوگوں کو نماز جنازہ کا آسان طریقہ بتاؤں گا۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ نماز جنازہ یہ فرض کفایہ ہے، یعنی اگر اس علاقے میں سے کچھ لوگوں نے اس بندے کی نماز جنازہ پڑھ لی تو پورے گاؤں سے کوئی پرابلم نہیں ہوگی، کوئی گنہگار نہیں ہوگا۔ مگر کسی کی نماز جنازہ کسی نے نہیں پڑھی اور اسے ویسے ہی دفن کر دیا تو سمجھ جانا اس علاقے کے جتنے لوگ ہیں وہ تمام لوگ گنہگار ہوں گے۔ اب جنازے کے لیے لوگ کہتے ہیں یہ مجھے پڑھنا نہیں آتا ہے، وہ نہیں پڑھنا آتا ہے۔ علماء اکرام فرماتے ہیں اگر کسی بندے کو کچھ نہیں آتا ہو، وہ جا کر اللہ اکبر کہہ کر کھڑا ہو جائے، امام پڑھتا رہے گا، وہ پیچھے سے اللہ اکبر کہتا جائے گا، تب بھی اللہ تعالیٰ اس کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے گا۔ سیکھنا چاہیے، مگر یہ بھی ایک اتنا آسان طریقہ ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں نماز جنازہ کا طریقہ کیا ہے کہ بندہ جب جنازہ لے کر قبرستان میں پہنچے یا جہاں کہیں بھی نماز جنازہ پڑھی جاتی، جنازے کو آگے رکھا جاتا ہے، پیچھے امام کھڑے ہوتے ہیں اور اس کے پیچھے صف یعنی لائن بنا دی جاتی ہے۔ امام سب سے پہلے نیت کرواتے ہیں۔ اب یہ تو ہر جگہ کا ماحول ہو گیا ہے کہ سب سے پہلے امام نیت کرواتا ہے کہ نیت کرتا ہوں میں نماز جنازہ کی 4 تکبیروں کے ساتھ واسطے اللہ کے، دعا اس میت کے لیے، پیچھے اس امام کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، یہ نیت کرواتا ہے۔ نیت کرنے کے بعد جب امام اللہ اکبر کہے تو آپ پیچھے اپنے ہاتھوں کو کانوں تک لے جا کر اللہ اکبر کہہ کر ناف کے نیچے ہاتھ کو باندھ دینا ہے۔ پہلی مرتبہ جب اللہ اکبر کہے اس کے بعد آپ کو پڑھنی ہے ثنا، جو نماز کے اندر پڑھی جاتی ہے۔ نماز میں جو ثنا پڑھی جاتی ہے وہ ثنا پڑھنی ہے۔ اس کے بعد جب امام اللہ اکبر کہے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھانا نہیں ہے، اسی طریقے سے باندھ کر رکھنا ہے۔ دوسری مرتبہ جب امام کہے اللہ اکبر، اس کے بعد آپ کو پڑھنا ہے درود ابراہیمی، جو نماز کے اندر درود ابراہیم پڑھا جاتا ہے۔ درود ابراہیم یاد کر لے، اس وقت اگر درود ابراہیم یاد نہ ہو تو آپ کو جو بھی درود یاد ہو وہ اللہ کے رسول پر آپ درود پڑھیں گے۔ تیسری مرتبہ جب امام اللہ اکبر کہے گا تو آپ اپنے ہاتھ اسی طریقے سے باندھے ہوئے رکھیں گے، اور اللہ اکبر جب امام تیسری مرتبہ کہے گا تو اس کے بعد دعائے میت پڑھی جاتی ہے۔ اس کے بعد دعائے میت پڑھی جاتی ہے۔ اگر آپ کو اس وقت دعائے میت نہ ہو، یاد نہ ہو، آپ کوئی بھی دعا پڑھیں گے، کوئی بھی دعا پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی نماز ہو جائے گی۔ پھر چوتھی مرتبہ جب امام کہے گا اللہ اکبر، ہاتھ اپنے باندھے رکھنے ہیں، چھوڑنے نہیں ہیں، صرف پہلی مرتبہ ہاتھ کو کانوں تک لے جا کر باندھنا ہے۔ دوسری تکبیر کہے، تیسری تکبیر کہے، چوتھی تکبیر کہے، ہاتھوں کو باندھا ہوا رکھنا ہے۔ جب چوتھی مرتبہ کہے اللہ اکبر، اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو چھوڑ دے، پھر جمڑی طرف پہلے دائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر دابی طرف بائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس طریقے سے یہ نماز جنازہ کا طریقہ ہے، ایک دم آسان طریقہ ہے۔ آپ اس ویڈیو کو بار بار دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو نماز جنازہ کا طریقہ معلوم ہو جائے گا۔ مگر اس سے پہلے یاد رکھیے کہ آپ اگر کسی کے جنازے کے اندر جاتے ہیں تو پاک صاف باوجو ہو کر جانا چاہیے، کیونکہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے جنازے کو کاندھا دیتا ہے اور 40 قدم لے کر اس کے جنازے کو چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو
40 रकात नफिल नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाता है। और जब बंदा किसी की खबरगिरी करने के लिए जाता है, कोई हॉस्पिटल के अंदर कोई बीमार है और आप अगर उसकी खबरगिरी करने के लिए जाते हैं तो अल्लाह ताला एक एक कदम के बदले में 10-10 नेकी अता फरमाता है। तो ये एक मोमिन का दूसरे मोमिन पर हक होता है, एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान के ऊपर हक होता है। तो आप जनाजे के अंदर बिल्कुल जाइए, जनाजे को कांधा दीजिए, मगर पाक साफ होकर बावजू होकर जाइए। तो अगर आपको कुछ पढ़ना नहीं आता है तो कोई टेंशन की बात नहीं, इमाम आके पढ़ लेगा, आप पीछे अल्लाह अकबर कहकर खड़े हो जाएंगे, तब भी यकीनन अल्लाह ताला आपकी इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेगा। और उलमाए किराम फरमाते हैं जनाजे की नमाज ये नमाज नहीं है बल्कि ये दुआ है, मैयत के लिए दुआ है। तो उलमाए किराम फरमाते हैं कि जब किसी का जनाजा पढ़ा जाता है और अगर वो लेटा हुआ इंसान यानी जिसका इंतकाल हुआ है, अगर वो मरहूम मरने वाला बख्शा हुआ है, अल्लाह ताला ने उसके गुनाहों को माफ़ फरमा दिया है, उसके जनाजे में जितने लोग शामिल होते हैं अल्लाह ताला तमाम के गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। और अगर मरने वाला जिसका जनाजा पढ़ा जाता है वो गुनहगार है, वो बख्शा हुआ नहीं है, और पीछे जनाजा पढ़ने के अंदर अगर इमाम या मुक्तदी के अंदर से कोई भी बंदा अगर बख्शा हुआ है और अल्लाह ताला ने उसकी इबादत को अपनी बारगाह में कबूल किया है, तो उसके सदक़े में अल्लाह ताला तमाम की और मरने वाले की बख्शिश फरमा देता है। तो आप लोगों को चाहिए कि आप जहाँ कहीं भी जिस किसी के जनाजे के अंदर जाए उसको कांधा दे, उसके नमाज जनाजा पढ़े, अल्लाह तबारक व तआला आपको यकीनन सवाब अता फरमाएगा। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करें इलाही आलमीन हम सारे मुसलमानों को सही तरीके से दीन इस्लाम पर चलने की नेक तौफीक अता फरमाए और हर मुसलमान को अपने मोमिन भाइयों का जनाजा पढ़ने की नेक तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।